الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا اسفل سافلین وقال اللہ تعالی فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین وقال علیہ الصلاۃ والسلام الدین نصیحۃ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ بزرگ اور دوستو، میں نے آپ کے سامنے 3 آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں اور ایک حدیث شریف کا حصہ۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، البتہ بے تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ دوسرے آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو بہت ہی اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہاں، اگر وہ اس کو صحیح استعمال نہ کرے تو بہت ہی وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جا سکتا ہے۔ اور تیسرے آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ تذکیر کرنی چاہیے یا دہانی کرنی چاہیے، اس سے مومنین کو نفع ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف جو میں نے اس کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین خیرخواہی ہے۔ تو خیرخواہی کی نیت سے چند باتیں عرض کرنی ہے انشاءاللہ۔ اول تو یہ بات ہے کہ ہمارا جو ڈھانچہ ہے انسانی، یہ بہت ہی اعلیٰ ڈھانچہ ہے، اشرف المخلوقات کا ڈھانچہ۔ یہ وہ ڈھانچہ ہے جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اور فرشتوں تک کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی، تو انہوں نے اپنے اشکال کا اظہار کر دیا، جس پر اللہ پاک نے 2 جواب دیے، ایک حاکمانہ اور دوسرا حکیمانہ۔ حاکمانہ جواب تو یہ دے دیا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ واقعی اللہ پاک جانتے ہیں، باقی لوگ تو نہیں جانتے اس کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ کا علم اصلی ہے اور باقی جتنے علوم ہیں وہاں سے آئے ہیں۔ دوسری بات، اللہ پاک نے حکیمانہ طور پر بھی ان کو سمجھایا کہ پھر اللہ جل شانہ نے علوم ظاہر کیے فرشتوں پر بھی اور آدم علیہ السلام پر بھی، اور پھر امتحان لے لیا، تو آدم علیہ السلام جواب دے سکے، فرشتے وہ جواب نہیں دے سکے۔ تو پتہ چل گیا کہ جو چیزیں ہیں وہ انسان کو اس کے لیے ظرف بنایا گیا ہے، باقی لوگوں کو اس کا ظرف نہیں بنایا گیا۔ اللہ پاک قادر ہے جس طرح بھی کرنا چاہے کوئی، تو وہ ظرف ہمارا ہے، الحمدللہ وہ ظرف ہمارا ہے۔ اب صرف یہ بات ہے کہ اس میں وہ چیزیں آنی چاہیے جس کے لیے وہ ظرف ہے، اور اگر وہ نہ آئے تو یہ بے حد ناشکری میں آتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرے دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان کو مزید بڑھاؤں گا، اور اگر شکر نہیں کرتے اور اگر کفران نعمت کرتے ہو تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور نعمت کا شکر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ نعمت دی گئی ہوتی ہے اس مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اگر استعمال نہیں کیا جائے تو وہ ناشکری کے زمرے میں آتا ہے اور اس پر عذاب بھی آ سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے اتنا اعلیٰ ڈھانچہ جو ہمیں مہیا کر لیا، تو اس کو استعمال کرنے کا بہترین طریقہ بھی عطا فرما دیا۔ بہترین طریقہ کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے، نمونہ کیا ہونا چاہیے۔ تو نمونے کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
اللہ جل شانہ نے ہمارے سامنے پیش فرمائی کہ یہ زندگی ہے، اس کو دیکھ دیکھ کر اپنی تمام چیزیں سیٹ کر لو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقائد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ سارا ہمارے سامنے ہے. اور اللہ جل شانہ نے اس پر مزید اتنا فضل فرمایا کہ اس نمونے کو اس حد تک محفوظ کر لیا کہ کسی کی زندگی ایسے محفوظ ہو ہی نہیں سکتی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ کی گئی ہے. ہر چیز موجود ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے جو نظام ہے وہ محفوظ کر دیے گئے. سب سے بڑی بات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے، فرمایا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے. اب قرآن محفوظ ہے، قرآن میں کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، اس کو ہر رخ سے دیکھا گیا، ہر رخ سے. مثلا بحیثیت ایک گھر کے فرد کے اوپر دیکھا گیا تو اہل بیت نے اس کو نوٹ کر لیا. بحیثیت شور امہات المومنین نے اس کو نوٹ کر لیا. بحیثیت استاذ، بحیثیت حکمران، سب نے ہر طرح سے اس کو نوٹ کر لیا، اور پھر اس کو بلا کا مقصد کا ملجل و بیان پہ فرما دیا. پھر اللہ جل شانہ نے ان کے زندگی کو نوٹ کرنے والوں کو ایسے مخیر العقول حافظ عطا فرما دیے، مخیر العقول جو آج کل ممکن ہی نہیں، وہ عطا فرما دیے تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو. اس حد تک احتیاط برتی گئی کہ اگر روایت کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو اسی طریقے سے کر لیا گیا، اور ساتھ نوٹ کر لیا کہ اس میں یہ چیز ہے، اور اس کو تبدیل نہیں کیا گیا. اس حد تک اس کو مینٹین کیا گیا. اسماء اور رجال ایک بہت بڑا فن ہے جو مسلمانوں کے علاوہ کسی اور جگہ موجود نہیں ہے، اور وہ احادیث شریفہ کے جو روایت ہے، جو بیان کرنے والے ہیں، ان کی ہسٹری ہے. اور رجال کو پرکھنے والے حضرات ان کو انتہائی درجے کا، جس کو کہتے ہیں نا، وہ بنا دیا، نقاد بنا دیا. اتنے بڑے نقاد تھے کہ ان کے لیے الفاظ بالکل عام تھے. دجال ہے، کذاب ہے، اس کی بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. مطلب اس قسم کے الفاظ یہ ان حضرات کے، یہ اولیاء کرام تھے اس وقت، لیکن ان کو کرنا پڑتا تھا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ نہ باندھا جائے. ایک بزرگ ہے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، جو اسماء الرجال کے بڑے ہیں اور بہت سخت متشدد مطلب جو حضرات میں سمجھے جاتے ہیں، کسی کو معاف نہیں کرتے. ایک دفعہ یہ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مطلب کلاس فیلو تھے، 3 حضرات تھے. تو یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ذرا اپنے استاذ کا بھی پتہ چلا لے کہ اسے کہا ہے یا نہیں، یعنی سچا ہے یا نہیں ہے، اپنے استاذ کے بارے میں. تو امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہ کرے نا، کم از کم اپنے استاذوں کے ساتھ تو کچھ کرو، مطلب ایڈجسٹ. نے کہا نہیں، ہمارے کام یہی ہے، ہم کیسے کہہ سکیں گے پھر کہ ہمارا استاد سے قدر. پھر کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے ایسے احادیث شریفہ نوٹ مطلب کر لی جس میں متن محفوظ تھا، لیکن راویوں میں آگے پیچھے گڑبڑ کر دی. راویوں میں راوی ایک کا دوسرے کے ساتھ لگایا، دوسرے کا تیسرے کے ساتھ لگا دیا، راویوں میں مسئلہ کر دیا. تو حضرت سے کہا گیا کہ حضرت ہم نے آپ سے کچھ حدیث شریفہ سنی ہے، تو کیا آپ سن سکتے ہیں کہ ہم نے کیسے سنی ہے، صحیح سنی ہے نہیں سنی؟ کہا بالکل کہو، کیوں کام یہی تھا اس وقت. پہلے حدیث شریف جو بیان کی تو حضرت نے کہا یہ تو آپ نے مجھ سے نہیں سنی.
متن سے مراد یہ جیسے الصلاۃ معراج المؤمنین یہ حدیث شریف کا متن ہے اور اس کے راوی ہوتے ہیں، تو متن میں تبدیلی نہیں کی، متن بالکل صحیح تھا لیکن راویوں میں آگے پیچھے کر لیا. تو فرمایا کہ یہ تو آپ لوگوں نے مجھ سے نہیں سنی، اس کو اعلان کر دیا. دوسرے جو بتائے اس میں بھی گڑبڑ. اس وقت انہوں نے ذرا غصے سے کہا کہ کیا کر رہے ہو، یہ تو آپ لوگوں نے مجھ سے نہیں سنی. ہاں جی. جب تیسرا بھی اس قسم کا بتا دیا تو ان کا چہرہ بہت سخت غصے سے سرخ ہو گیا اور اوپر اٹھے اور سامنے جو بیٹھے وہ کہتے تو ایک کام کر ہی نہیں سکتا، تو اس قابل ہی نہیں تو یہ کام کر سکے. ہاں جی. امام صاحب سے کہا امام تو صوفی آدمی ہے، تو بھی یہ نہیں کرے گا. دیکھو امام صاحب کو کیا کہتے تو استاذ تو صوفی آدمی ہے، یعنی وہ صوفی مشہور تھا. آج تو صوفی آدمی ہے، تو یہ کام نہیں کر سکتا. یحییٰ بن معین سے کہا سارے تیرے چشات ہے، تو اس طرح کر سکتا ہے. تو ان کو ٹنڈے مار مار کے اس چبوترے سے نیچے گرا دیا. تو امام صاحب نے ان سے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ یہاں نہ چھیڑو. انہوں نے کہا یہی ٹنڈے تو ہمارے سر کے تاج ہے، اب ہم کہہ سکیں ہمارا استاد سچا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اب الحمدللہ اب ہم کہہ سکتے. ایسے حضرات تھے. اب جن نے اس قسم کی چلنیاں بنائی ہوں ان سے کوئی غلط چیز پاس ہو سکتی ہے؟ یہ چیز جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ چیز اس وقت تھی تو نظرات نے بڑی محنت کی. پھر اللہ جل شانہ نے کچھ اسپیشلسٹ پیدا کر لیے جنہوں نے ان کے چھانے ہوئے جو احادیث شریفہ تھے اس سے دین کو باقاعدہ ایک پورا سامنے کر دیا. یعنی کہ دین کی صورت کیا بنتی ہے، مثلا نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، زکوٰۃ کیسے دیں، حج کیسے کر لیں، معاملات کیسے ہو، معاشرت کیسے ہو، وہ ساری چیزیں باقاعدہ منقش کر دی. یہ فقہ کہلاتا ہے. یہ فقہ بن گیا الحمدللہ. ہاں جی. اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے حضرات اللہ پاک نے پیدا فرما دیے. پھر اللہ پاک نے ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے، اس علم کے اوپر عمل کرنے کے لیے اللہ پاک نے کچھ ایسے حضرات بھیجے جو اس مسئلے میں بہت آگے تھے، جن کو صوفیاء کہتے ہیں، جن میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرات وہ سارے آگے، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرات آئے اور انہوں نے باقاعدہ عمل کرنے کے لیے جو نفس، قلب اور عقل کے اوپر جو محنت ہے وہ کر کے دکھایا کہ کس طریقے سے اس کو جو ہے مطلب ہم لوگ ٹھیک کر سکتے ہیں، کس طریقے سے دین پر عمل آسانی کے ساتھ صحیح طریقے سے کیا جا سکتا ہے. یہ کام ان لوگوں نے کر دکھایا. تو گویا کہ یہ ساری چیزیں الحمدللہ محفوظ بھی ہو گئی، اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک محفوظ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے جو رکاوٹیں تھیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے طریقے بھی اللہ پاک نے بتا دی، مطلب پہنچا دیے. اب اس کے بعد صرف ہمارا اس سے فائدہ اٹھانا ہے. یعنی ہر چیز تیار ہو چکی ہے، اتنی محنت ان چیزوں پر ہو گئی ہے. اب اگر محنتوں سے ہم فائدہ نہ اٹھائے تو پھر زیادہ ہمارے اپنی قصور ہے. تو اس لحاظ سے ہم لوگوں کو ان چیزوں سے استفادہ کرنا پڑے گا. ہاں جی. کیوں انوینٹنگ دا ویل اگین، یہ والی بات تو ٹھیک نہیں ہوتی کہ آپ دوبارہ ایک پہیے کو ایجاد کر لیں، آپ دوبارہ کوئی نیا نظام بنا دیں. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اینٹ کے اوپر اینٹ رکھی جاتی ہے. ہاں جی. تو دین اسی طریقے سے آگے آیا ہے. دین اس وقت مکمل ہو گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین اس وقت ہی مکمل ہو گیا تھا. دین میں مزید کوئی اضافہ ہو ہی نہیں سکتا. بے شک ہم 50,000 کمپیوٹر، سپر کمپیوٹر لگا دیں اور دین کے اضافہ پر محنت کر لیں تو کیا کریں گے؟ دین میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ دین میں ذرا بھر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، بلکہ جتنا بھی اضافہ ہوگا سارے کا سارا غلط ہوگا. ہاں جی. وہ دین ہی نہیں ہوگا. تو دین میں تو اضافہ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ دین کے اصول، دین کے علم کے اصول کے لیے ہم لوگ ذرائع استعمال کر سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر دیکھو نا، اس وقت یہ انٹرنیٹ پہ جا رہا ہے بیان اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ رہا ہے. پہلے وسائل تھے؟ پہلے وسائل نہیں تھے. اب وہاں جانا ضروری ہوتا تھا، جہاں پر علم ہوتا تھا وہاں جانا ضروری ہوتا تھا. اب یہ والی بات نہیں. امریکہ میں بیان ہو رہا ہے، میں ادھر سن رہا ہوں. آج ادھر بیان ہو رہا ہے، امریکہ میں لوگ سن رہے ہیں، یورپ میں سن رہے ہیں، آسٹریلیا میں سن رہے ہیں، کسی بھی جگہ پر سن رہے ہیں. یہ کوئی ناممکن بات نہیں رہی. اب یہ ذرائع ہے سارے. تو ذرائع تبدیل ہوتے رہیں گے، ذرائع کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دین مطلب کس طریقے سے اس کی اشاعت کی جائے اور دین کس طریقے سے پہنچایا دیا جائے.
اسی طریقے سے مثال کے طور پر کچھ پرابلمز بھی آئے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اب یہ بڑی اچھی چیز ہے انٹرنیٹ جو مطلب ظاہر ہے اتنی چیزوں کو پہنچا رہا ہے، لیکن اس کے اندر بہت گڑبڑ بھی ہے. اب وہ گڑبڑ کی وجہ سے ہمارے بچوں پہ کیا اثر پڑا، ہمارے جوانوں پہ کیا اثر پڑا، ہمارے بوڑھوں پہ کیا اثر پڑا. یہ بتا دوں بوڑھوں کی عمر کیا اثر پڑا. ایک بڑھیا ہے 80 سال کی عمر کی، یہ سچا واقعہ، 80 سال کی عمر کی بڑھیا ہے. وہ پوری رات فیس بک پر پوری دنیا کے اپنے فرینڈز کے ساتھ گپ شپ لگاتی ہے. انہوں نے کسی جرمنی میں فرینڈ بنایا ہے، کہیں امریکہ میں بنایا ہے، کیونکہ آج کل تو کنیکٹ کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، سلسلے چلتے رہتے ہیں. پورے رات وہ جاگتی ہے، اپنے فرینڈ سے بات چیت کرتی ہے، صبح سویرے سو جاتی ہے، پھر سارے دن سوتی ہے. یہ 80 سال بڑھیا کی بات بتا رہا ہوں. اب مجھے بتاؤ قبر میں پیر لٹکائے ہوئے، اب اس وقت یہ صورتحال ہے، توبہ کس وقت کرے گی اور مطلب جو ہے نا وہ عبادت کس وقت کرے گی اور دین کس وقت سیکھے گی، یہ ساری چیزیں ہاتھ سے چلی گئی نا. تو بہت اچھی چیز ہے لیکن ساتھ ہی اتنی خطرناک چیزیں بھی اس کے ساتھ ہیں. اب ان خطرناک چیزوں سے بچنے کے لیے بھی کچھ محنت چاہیے ہوگی یا نہیں چاہیے ہوگی. پہلے تو یہ چیز نہیں تھی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ اس مسئلے کو حل کر دے. ظاہر ان کا جو مطلب جو تھا یعنی جو تصوف تھا ان کے اندر تو یہ چیزیں نہیں تھی، لیکن اب کرنی پڑ رہی ہے، اب ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. آج کہ اس میں اس قسم کی چیزیں جو آئیں تو ان کو صاف کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا. اس طریقے سے یہ علم کے اندر جو کنفیوژن ڈالے گئے، خلط ملط، یہ ہمارے ساتھ جو سوشل میڈیا ہے، اب یہ سوشل میڈیا کے اوپر مسلسل ایک مطلب جس کو کہتے ہیں سٹارمنگ ہے، مسلسل علوم آ رہے ہیں جن میں صحیح بھی آ رہے ہیں غلط بھی آ رہے ہیں. اب صحیح کو حاصل کرنے کے لیے تو چلے جی آسانی ہو گئی، لیکن غلطوں کو نکالنا کتنا مشکل ہوگا. کتنے مطلب دیکھو میں آپ کو بتاؤں، اس وقت کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، اسٹریٹجیکلی بات بتا رہا ہوں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف ذہن کے اندر شکوک پیدا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. شک پیدا کر لیں گے پھر آپ سے ڈسکس بھی نہیں کریں گے. اب مثال کے طور پر اس نے ایک شوشہ چھوڑ دیا جس سے لوگ کے دماغوں میں شک ہوئے، مثلا 100 آدمیوں کے دماغوں میں شک ہو گیا اور کسی عالم نے اس کا جواب بھی دے دیا اور جواب جو ہے نا 10 تک پہنچ گیا، 90 تک نہیں پہنچا. اب بتاؤ 90 کا کیا حال ہوگا. چلو 10 کا شک تو ظاہر ہو گیا نا، لیکن 90 کا کیا ہوگا. اور کیوں بات تو کرتے نہیں. ان میں سے ایک آدمی کا میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا نام ہے جاوید غامدی. یہ صرف شوشے چھوڑتا ہے، صرف جو ہے نا مطلب یہ کہ بکواس کرتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر کچھ بھی نہیں کہتا. آپ اس کے ساتھ بات کر، میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے، میں اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار تھا، بات کرنے کے لیے آیا ہی سامنے ہی نہیں آیا. ہاں جی، وہ اس کا اسٹریٹجی ہے کہ وہ بالکل شوشہ چھوڑے گا پھر اس کے بعد کچھ نہیں کرے گا. تو ان کی اسٹریٹجی ہے کہ خواہ شیطانی وسوسہ ڈال کے پھر اس کے بعد پر آرام سے دیکھتا رہے گا، جو کچھ لوگ کرنا چاہے تو کرے. یہ ایسی اسٹریٹجی لوگوں کی ہے. آج کل اس قسم کے باقاعدہ گروپس بنے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر گروپس بنے ہوئے ہیں. ان کا کام صرف اس قسم کی چیزوں کو چھوڑنا ہے، اس قسم کی چیزوں کو چھوڑنا ہے. اب بے شک کتنے ہی اپنے آپ کو بچائے نا تو پتہ نہیں کتنے لوگ بچ سکیں گے. ہاں جی، تو اس کے لیے انتظامات کرنے پڑیں گے نا. اب مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ذہن میں جو چیز آیا ہے اس کو دور کرنا اور دل میں جو چیز آیا اس کو دور کرنا، اس کے الگ الگ ٹیکنیکس ہیں. ذہن میں جو چیز آیا اس کو علمی طور پر آپ دور کریں گے، علمی طور پر آپ دور کریں گے، اس کے لیے آپ دلائل تلاش کریں گے سارا کچھ. دل میں جو چیز آیا اس کو آپ ذکر الہی کے ساتھ دور کریں گے. اگر آپ کا دل زندہ ہے، اگر آپ کا دل منور ہے، اگر آپ کا دل جاگ رہا ہے، اس کے اندر کوئی گندگی ہے وہ جو ہے نا ریئیکٹ کرے گا. اس ریئیکشن کو ظلمت کہتے ہیں. ظلمت محسوس کرے گا. آپ جب آپ ظلمت محسوس کریں گے تو اس کے بارے میں پھر آپ سوچیں گے، پھر آپ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے یا پھر اس کے بارے میں غور کریں گے. لیکن ابتدائی نشانی آپ کو کہاں سے ملے گی؟ وہ جو ظلمت ہے اس کی وجہ سے. اگر ہمارے دل الحمدللہ اس لیول پہ آ چکے ہوں تو بے شک سوشل میڈیا کے اوپر کتنی گندگیوں نہ آ جائے تو وہ ہمارا دل ریئیکٹ کرے گا اور ہمارا دل کچھ اس پر رسپونڈ کرے گا اور اس سے بچنے کے لیے کچھ کوشش کرے گا تو آپ کو موقع مل جائے گا. ایسا ماشاءاللہ ہے. تو اب یہ بات ہے کہ آج کل کے جوانوں کو یہ چیز دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے. اگر خدا نخواستہ کسی کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو ذہن کے اندر کیا چلنی آپ نے بنائے ہوئے ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے.
ذہن تو اس کو کر ہی نہیں سکتا. اس کے لیے تو علم کی ضرورت ہے نا. علم والے کے پاس ہے نہیں. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں. ماسکو سے ایک ڈاکٹر بن گئے, میڈیکل ڈاکٹر, ہمارے گاؤں کے قریب ایک گاؤں ہے اس میں بن گئے ماسکو سے. اب ظاہر ماسکو سے جو بنا ہے تو انہوں نے ان کے دماغ کے اندر کچھ ڈالے بھی نا, کچھ مسائل ان کے ساتھ پڑ گئے. اچھا, اب اس وقت یہ ہے کہ الحمدللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھ انٹریکشن ہو گیا. اللہ کا شکر ہے کہ مین عقائد اس کے ٹھیک ہو گئے اور ماشاءاللہ سمجھ بھی گئے کہ میرے عقائد غلط تھے, اور مطلب جو ہے نا وہ ٹھیک بھی ہو گیا الحمدللہ. لیکن اس کے سوالات مخلصانہ سوالات, یہ نہیں کہ مطلب یہ کہ وہ جارحانہ سوالات, وہ تو جاری تھے کیونکہ آخر اس کی فیڈنگ جو ہوئی تھی. تو میں ان کے گاؤں گیا تھا اور بات چیت کر کے واپس آ رہا تھا, اور تقریباً یہ جتنا مسجد کا گیٹ ہے اتنا بس آگے یعنی بس سٹاپ تھا, اور درمیان میں ادھر مجھ سے پوچھ رہا ہے, شبیر صاحب ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں ایک فریق ہے وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں, وہ بھی قرآن و حدیث کے دلائل دے رہے ہیں. دوسرا فریق ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں, وہ بھی قرآن و حدیث کے دلائل دے رہے ہیں, اور میں عالم ہوں نہیں. دیکھو اس کی سچی بات, میں عالم ہوں نہیں, میں کیسے معلوم کروں کہ کون سچا ہے کون سچا نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب کوئی دے سکتے؟ کیا بتائیں اس کو؟ ہاں جی, میرے تو پیروں سے جان نکل گئی. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہے؟ مطلب اس سوال کا, اور اتنا مشکل سوال اور اتنا وقت کہ بس ابھی ہم بس سٹاپ پہ پہنچنے والے, اور اس وقت اس نے سوال کیا, اب میں کیا جواب دے دوں؟ آپ کے ذہن میں کیا جواب آتا ہے؟ وہ مجھے کہتا ہے کہ دیکھو قرآن و حدیث میں جانتا نہیں, اور ہر فریق کہتا ہے کہ یہ قرآن و حدیث, یہ قرآن کی آیت, یہ حدیث. دوسرا بھی کہتے ہیں قرآن کی آیت, ہم سچ پہ ہیں اور ہم حق پر ہیں, اور یہ جو نا مطلب ہے کہ یہ دوسرا غلطی پر ہے. اور میرے پاس علم ہے نہیں, میں کیا کروں؟ میں کیسے پتہ چلاؤں گا؟ یہی وہ چیز تھی جس کا ڈر ہوتا ہے. اس وقت میں نے دل میں اللہ پاک سے دعا کی, یہ دعا کی کہ اللہ میں تو کچھ نہیں جانتا, تو جانتا ہے, جس طرح بھی ہو اس کا جواب مجھے کا فرما دے. اب میں کیا کر سکتا تھا؟ یہی کام کر سکتا تھا, اس کے علاوہ میرے پاس کون سی بات تھی؟ کیونکہ جو سور سے معلوم کرنے کا وہ کہتا ہے میرے پاس ہے نہیں. میں نے کہا اچھا بھائی بات سنو. اب دیکھو اللہ پاک نے دل میں ڈال گیا. میں نے کہا بات سنو بھائی. شیدو گاؤں تھا اس کا, جہانگیر ہمارے قریب ہے نا پاس یہ. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے, اگر میں پشاور میں بیٹھا ہوں اور کوئی مجھ سے پوچھے شیدو کس طرف ہے, اور میں کہہ دوں کہ راولپنڈی کی طرف ہے, تو بات ٹھیک ہے؟ کہتا بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا میں راولپنڈی میں بیٹھا ہوں اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ شیدو کس طرف ہے, اور میں کہوں پشاور کی طرف ہے, تو بات ٹھیک ہے؟ کہتا بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر شیدو کدھر ہے؟ شیدو کدھر ہے؟ اس نے کہا شیدو درمیان میں, تبھی بات ٹھیک ہو سکتی ہے. میں نے کہا پھر اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا میں اپنے عقیدے آپ کو سادہ کاغذ پر لکھ دیتا ہوں, جس پہ آپ میرا نام بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, صرف میرے عقیدے ہوں گے. آپ ایک فریق جس کو آپ ایک فرق سمجھتے ہیں اس کے پاس لے جاؤ, ان سے کہہ دو کہ یہ کیسے آدمی ہے, اس کے عقیدے کیسے, کہ یہ تو وہاں بھی ہے, یہ ہے, وہ ہے, سارا کچھ وہ سے کریں گے. ٹھیک ہے, آپ صرف نوٹ کر دیں اور کچھ نہ کہیں. پھر دوسرے مخالف فریق کے پاس لے آئے اور ان سے کہو کہ یہ آدمی کیسا ہے, وہ کہیں یہ تو بدعتی ہے, یہ تو اس طرح ہے, یہ تو اس طرح ہے. میں نے کہا اب مجھے بتاؤ یہ بدعتی اور وابی بیک وقت ہو سکتے ہیں؟ کہتے نہیں. میں نے کہا پھر کیا؟ کہتے آپ درمیان میں. میں نے کہا آپ نے حدیث شریف نہیں سنی کہ بہترین راستہ درمیان والا ہے؟ کہتے میں سمجھ گیا. میں نے کہا الحمدللہ بس ٹھیک ہے, بس بات صحیح ہو گئی. اس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی. باقی مجھے کیا چاہیے؟ مجھے ڈسکس تو نہیں کرنا تھا اس کے ساتھ, بات تو نہیں کرنا تھا. اللہ پاک نے اس کو سمجھ عطا فرما دی. بس یہی چیز ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے. لیکن اس مدد کو حاصل کرنے کے لیے دل استعمال کرنا پڑتا ہے. مدد کہاں آئے گی؟ دل میں آئے گی. ہاں جی, یہ دل ایسا خزانہ ہے کہ اس کے اندر بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے. اس دل کو عرش اصغر بھی کہا گیا ہے. عرش اصغر یعنی ہمارے شیخ مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ذکر سکھا رہے تھے, تو اللہ کا ذکر جب سکھا رہے, فرمایا کہ ایسے تصور کر لو جیسے عرش سے باقاعدہ روشنی آپ کے دل پر آ رہی.
یہ حضرت نے سکھایا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی حضرت شاہ اسماعیل شیر مجد الافسانی رحمۃ اللہ شاہ اللہ کی کتابیں پڑھ رہا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عرش ہے، یہ باقاعدہ اس کا جب کنیکشن عرش وہ دل کا جب کنیکشن عرش کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہاں جو تجلیات پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرش پر، وہ دل پر بھی آ جاتی ہے اور دل بھی اس پہ ریسیو کر لیتا ہے، اس کا ریسپٹر بن جاتا ہے. اب یہی وہ چیز ہے کہ ہم پورے ایک کائنات کا جو روحانی نظام ہے اس روحانی نظام کا ایک حصہ بن جاتے ہیں، پورے روحانی نظام کا حصہ بن جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے محنت بھی الگ ہے، وہ محنت کرنی پڑے گی. اس کے لیے کچھ صفائی کا انتظام ہوتا ہے، کچھ مطلب جو ہے نا وہ اس کو ٹھیک ٹھاک سیٹ کرنے کا نظام ہوتا ہے. مجھے ایک بزرگ نے بڑی عجیب طریقے سے سکھائی چیز. فرمایا دیکھو میں پشاور میں بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ، حلیمی صاحب کو جانتے؟ ہاں حلیمی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. فرمایا کہ دیکھو ادھر یہ مجھے بتاؤ، اگر میں کہوں کہ یہاں BBC کے ویوز بھی ہیں، یہاں پر ریڈیو پاکستان کے بھی ہیں، آل انڈیا ریڈیو کے بھی ہیں، ریڈیو فرانس کے بھی ہیں، تو آپ مانتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل میں مانتا ہوں، یہ ساری موجود ہے ادھر. کہتے پھر کیوں نہیں سنتے؟ میں نے کہا میرے پاس ریڈیو نہیں ہے، میرے پاس ریڈیو نہیں ہے. اچھا اگر ریڈیو ہو اس کے اندر بیٹری نہ ہو یا بجلی نہ ہو؟ میں نے کہا پھر بھی نہیں سنوں گا. انہوں نے کہا اچھا اگر یہ موجود ہو لیکن اس کا سرکٹ صحیح نہیں ہو؟ میں نے کہا میں پھر بھی نہیں سنوں گا. انہوں نے کہا اچھا سرکٹ بھی صحیح ہے لیکن اس کی سوئی اپنی جگہ پہ نہیں ہے جہاں آپ سننا چاہتے ہیں، جس کو ہم ٹیوننگ کہتے ہیں، وہ نہیں ہوا تو پھر کیا؟ میں نے کہا پھر بھی نہیں سنوں گا. کہا کتنی چیز ضروری ہے، ریڈیو سیٹ ضروری ہے، اس کے اندر بجلی ضروری ہے، اس کا سرکٹ ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی سوئی اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے. اب میں آپ کو کہہ دوں کہ یہاں بھی نقشبندی فیوز ہے، یہی پر قادری فیوز ہے، یہی پر سروردی فیوز ہے، یہی پر شاذلی فیوز ہے. یہ ساری چیزیں اسی جگہ موجود ہے اور دنیا کی ہر جگہ موجود ہے. بس آپ کے پاس دل ہونا چاہیے جو اس کو کیچ کرے، دل ہونا چاہیے جو اس کو کیچ کرے، اور دل کے اندر محبت کا بجلی ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ سرکٹ صحیح ہونا چاہیے، شریعت پر ٹھیک ہونا چاہیے، اور پھر کسی ایک کے ساتھ مناسبت ہونی چاہیے. اگر آپ کی مناسبت نقشبندی کے ساتھ ہے تو نقشبندی سے فیوز ملنا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ کی مناسبت جو ہے چشتی کے ساتھ ہے چشتی فیوز ملنا شروع ہو جائیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو مقصد میرا یہ ہے کہ یہ دل اگر بن جائے تو اتنے بزرگوں کی محنت اس فضا کے اندر موجود ہے، وہ سارے آپ کیچ کر سکتے ہیں، وہ سارے. لیکن یہ علمی فیوز نہیں ہے. یہ کون سی فیوز ہے؟ یہ روحانی فیوز ہے جو آپ کے علوم کو انالائز کرتے ہیں، جو آپ کے علوم کو آرگنائز کرتے ہیں، جس سے آپ کے علوم واقعی علوم بن جاتے ہیں. ورنہ یہی علم شیطان کے پاس بھی تھا. تو کیا ہوا شیطان کے ساتھ؟ جب شیطان کے ساتھ وہ نہیں تھی چیز جس کے ذریعے سے علم صحیح ہو سکتا ہے تو اس نے اس کو خرابی میں ڈال دیا، تکبر کی وجہ سے خرابی میں ڈال دیا. اب اگر یہی چیز اگر ہمارے ٹھیک ہو جائے، دل ٹھیک ہو جائے اور ہمارا نفس ٹھیک ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ پھر ماشاءاللہ ہمارے عقل کے اندر جو غلط چیزیں ہیں وہ خود ہی نکل جائیں گی، وہ صحیح چیزیں اس میں آ جائیں گی، ساری چیز ٹھیک ہو جائیں گی. تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. اسی پہ حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے حقیقت لطائف. سبحان اللہ، اس کو پڑھ کے آدمی حیران ہو سکتا ہے کہ کیا کیا حضرات نے اس کو سوچا ہے. کیا ایک نوادرات کی ایک دنیا ہے، نظرات نے کیا ہے، سارا کام کیا ہے. اب ہم اللہ بچائے ہمیں ایسے غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ ان چیزوں کو کام ہی نہیں سمجھتے. مثال کے طور پر دیکھو نا، یہ سائنس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن جس وقت ہمیں ضرورت ہوتی تو اس کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کو استعمال میں لے آتے ہیں. اسی طریقہ روحانی دنیا میں بہت کچھ کام ہو چکا ہے. اب صرف ہمیں ضرورت ہے کہ ان کو سمجھ جائیں اور ان سے کام لینا شروع کر لیں. تو اس کے لیے طریقہ ہے کہ کسی نہ کسی سلسلے کے ساتھ آدمی ہو جائے، کسی شیخ کے ساتھ ہو جائے اور اس کے ساتھ محنت لگ جائے. تو محنت پہ قبولیت جب ہو جائے تو پھر اللہ پاک سارے راستے کھول لیتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ مجھ تک پہنچنے میں کوشش اور محنت کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کو ہدایت کے راستے پر سجا دیتا ہوں، ہدایت کے راستے سجا دو. تو ہدایت کے راستے پھر بہت سارے ہیں. اللہ پاک نے آپ کی رہنمائی جس طرف بھی کر لی تو پھر آپ کے لیے وہی اچھا ہے. لیکن بہرحال کوشش تو کرنی پڑے گی، کوشش تو کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے کہ ہم ذرا اس کو کام سمجھیں. سب سے بڑا کام اپنی اصلاح ہے. یہ تو میں نے آپ کو صرف اس کے پیرافریز بتا دیے. اصل کام تو اپنی اصلاح ہے. جب ہماری اصلاح ہو جائے گی تو پورے کا پورا دین اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا.
پھر اس دین کے اندر اللہ پاک نے جو کچھ رکھا وہ سبھی ہم کو مل جائے گا. تو اپنی اصلاح میں کرنی چاہیے. اسی کے لیے ایسے بزرگوں کے پاس جانا چاہیے جہاں پر ایک کام ہو سکتا ہو. اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمانے. وما علینا الا البلاغ. اب ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ ذکر بھی تعلیمی ذکر ہے. یعنی اس میں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ ذکر سب لوگ کر لیں, لیکن جس وقت کرنے دیا جائے گا تو پہلے سے جب سیکھا ہوگا تو اس کو صحیح طریقے سے پھر کر سکیں گے. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ لا الہ الا ہو 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 لا الہ الا ہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا حق 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 حق
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا